اس امت کے اندر بے شمار ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان تنازعاتم شرط کے بعد فی شیء نکرہ پیش کر دیا، ہر چھوٹے بڑے اختلاف کو قرآن و سنت پر پیش کر دو، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا فیصلہ فرما دے، اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنی پارٹی، اپنا گروہ، اپنا فرقہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بس ردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، ان کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لو اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنا لو۔ اور اسی بات کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابو داؤد کے اندر 4607 حدیث کے نمبر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، بات کو سننا اور ماننا اس کی وصیت کرتا ہوں، وَإِنْ عَبْدًا حبشیًا، اگرچہ تمہارے اوپر حبشی غلام کو بھی امیر مقرر کر دیا جائے، سربراہ مقرر کر دیا جائے، پھر بھی اس کی بات سننی بھی ہے اور بات کو ماننا بھی ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو میرے بعد لمبی زندگی جیے گا، دیر تک جیتا رہے گا، آپ نے فرمایا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلافات رونما ہوتے دیکھے گا، معاشرے کے اندر بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، اور پھر آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ان اختلافات کے موقع میں، ان تفرقہ بازی کے ماحول میں، ایسے معاشرے میں تم اختلافات سے کیسے بچو گے، تم اختلافات سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہو؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم میری سنت اور میرے خلفاء ہدایت یافتہ ان کی سنت، ان کے طریقے کے ساتھ اپنا تمسک، اپنا رابطہ، اپنا ضابطہ انہی کے ساتھ کر لینا، تو پھر تم بچ جاؤ گے اختلافات سے۔ تمسکوا بہا، تم ان کے ساتھ چمٹ جانا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے پچھلے دانتوں کے ساتھ میری سنت کو، صحابہ کے طریقے کو تھام لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئے کام کرنے سے بچنا، نئے کاموں سے بچنا، دین کے اندر نئی چیزوں سے، نئی بدعات سے بچ جانا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک دوسری حدیث کے اندر وَالضَّلَالَةُ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث طیبہ کے اندر اسی بات کی طرف توجہ فرمائی ہے کہ لوگوں، اختلافات سے بچنا سنت کے ساتھ ممکن ہے، اختلافات سے چھٹکارا حاصل کرنا، سنت کے ساتھ تمسک، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کو سمجھنا اور اس طریقے کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنا، ایسے ہی۔ اور اگر سنت کو چھوڑ دیا جائے، صحابہ کرام کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر جیسے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، نت نئے روز بدعات میں، خرافات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر سال کوئی نیا طریقہ خوشی منانے کا، ہر سال کوئی نیا طریقہ عبادت کرنے کا، ہر دفعہ کوئی نیا طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا ایجاد کر لیا جاتا ہے۔ اسی بات کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو آپ اس حدیث میں غور فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت، اپنے خلفائے راشدین کے طریقہ کار کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ کیا مطلب؟ جب ان دو چیزوں کو اختیار کر لیا جائے پھر نیا کام آ سکتا، نیا کام نہیں آ سکتا۔ اور جب اس چیز کو ترک کر دیا جائے، اللہ کے رسول کی سنت کو، صحابہ کے طریقے کو ترک کر دیا جائے، پھر امت محدثات کے اندر، بدعات کے اندر، خرافات کے اندر، رسومات کے اندر ڈوب جاتی ہے۔ جیسے آج امت پریشان ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے میرے ساتھ مل جاؤ، میرا طریقہ درست ہے، میری طرف آ جاؤ، میں جو کہتا ہوں اس کو مان لو۔ اللہ اکبر اللہ! آج ایک عام شخص جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہو چکا ہے کہ حق کیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا، رسول اللہ نے بتا دیا، اختلاف کی طرف نہیں جانا بلکہ اتحاد امت کی طرف آنا ہے۔ اتحاد امت کا واحد راستہ
اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی کی سنت کو تھام لو، صحابہ کے طریقے کے مطابق تھام لو، تم اختلافات انتشار سے بچ جاؤ گے۔ تو محترم سامعین، ربیع الاول یہ بھی ایک متنازع مسئلہ ہے امت مسلمہ کے اندر کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو میلاد النبی جشن مناتے ہیں لوگ، عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، نعت خانے کی مجالس منعقد کی جاتی ہیں، بعض ملکوں میں سرکاری اور بعض میں غیر سرکاری طور پر چھٹیاں کی جاتی ہیں۔ تو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تمہیدی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کیا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ قرآن و حدیث میں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد منایا یا اس کی منانے کی ترغیب دی؟ اگر ایسا بھی نہ ہو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں سے کسی نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ اہتمام کیا؟ اگر دور خلافت کے اندر بھی ایسا کوئی حوالہ نہ ملا، اللہ اکبر اللہ، ایسا نہ ہوا ہو، اور وہ دور خلافت جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، میرے بعد میرے صحابہ کا بہترین زمانہ ہوگا، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، اور میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اور میرے صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں بھی اس کا دلیل نہیں ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کو، تو ان کی زندگیوں میں بھی اس کی دلیل نہیں ملتی، پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور خلافت، آپ کی ولادت با سعادت کے حوالے سے کوئی سرکاری یا غیر سرکاری جشن جب نہ ملے اور نہیں منایا گیا، اور نہ ہی یوم ولادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت تھی۔ آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے مقامات پہ ہم محبت کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اپنی خواہشات اپنی مرضیاں آگے کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسا نہ تھے، ایسا کرنے والے نہ تھے، وہ کائنات میں سب سے زیادہ بڑھ کر اگر محبت کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ تو جن کو سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت تھی، کیا ان کی محبت جشن کے معاملے میں ناکام ہو گئی؟ انہوں نے جشن نہیں منائے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اور قرون اولا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ جنہیں بہترین لوگ قرار دیا، اور اس زمانے میں لوگوں کے ہاں اس عید کا کوئی تصور، اس جشن کا کوئی تصور نہ تھا، تو اس پر اس امت کے معتبر ائمہ دین، ان کے ہاں بھی چاروں ائمہ، ان کے ہاں بھی اس عید کا کوئی تصور نہ تھا۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، اور ایسے ہی محدثین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی اور دیگر محدثین، ان کے ہاں اس جشن کا کوئی تصور نہ تھا۔ تو پھر میرے محترم ساتھیوں، آج امت اس بحرہ روی کا شکار کیوں ہو گئی، اور نت نئے روز نیا سے نیا طریقہ ایجاد کر کے رسول اللہ کی سنتوں کی تارک کیوں بنتی چلی گئی؟ اللہ اکبر اللہ۔ اس کا موجب ملک المعظم مظفر الدین ارمل، جس کی وفات 630 ہجری کے اندر ہے، 630 ہجری، یعنی اس شخص نے 630 سال بعد جس کی وفات ہوئی ہے، 100 سال بھی عمر لگائیں تو چلو پہلے 25 سال 20 سال تو اس کے نکالنے ہی پڑیں گے نا بچپن کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے 5 – 550 سال تک اس کا کوئی ایجاد کنندہ نہ تھا، اس کو بنانے والا، اس کو منوانے والا کوئی نہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد جو کام ایجاد ہوا ہو وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے دین بن سکتا ہے؟ اور یہاں پہ ایک بات آپ اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر لیجئے، سورہ یونس کی وہ آیت جس کو پڑھ کر کہ اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے نعمت عطا کی ہے، فَلْيَفْرَحُوا بِهَا، تو اس کے ساتھ خوش ہویا جائے۔
خوشی منائی جائے، لہذا اب عید مناؤ، چراغاں کرو، جلوس کرو، مجلسیں کرو، میلاد کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کا آسان حل یہ ہے، آسان جواب یہ ہے، یہ آیت کس پہ اتری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کن کے سامنے اتری؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر۔ کون صحابہ کرام؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے اس پر عمل کرتے، جو سیکھتے اس کو اپنی زندگیوں پہ لاگو کرتے۔ تو صحابہ کرام نے اس آیت پہ کیسے عمل کیا ہے؟ آج اگر اس آیت کے مطابق دلیل تمہیں ملی، باطل لوگ باطل تعویلات کر کے، شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو خرافات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس آیت کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے، سورہ یونس 11ویں پارے کے اندر جو آیت پیش کی جاتی ہے کہ تم کو اللہ نے قرآن دیا ہے، اس سے مراد قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا، اس کے ساتھ خوشی مناؤ۔ خوشی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور سارے باطل رسومات کو ترک کر کے تم قرآن کے طریقوں کو اختیار کر لو، یہ خوشی ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، بے نماز تم میں سے کوئی نہیں رہنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، تم میں اپنے مال کی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کوئی نہیں رہنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے روزے رکھو، لہذا تم روزے رکھو، یہ ہے فَلْيَفْرَحُوا بِهَا۔ صحابہ نے اس کا مطلب یہ لیا ہے، رسول اللہ نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اللہ کے احکامات آئیں، رسول اللہ کی تعلیمات ملے، فَلْيَفْرَحُوا بِهَا، خوش ہو جایا کرو، اس کو اپنی جان پر مشکل نہ سمجھا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور 14ویں صدی میں بدعات خرافات کو ایجاد کر کے پھر تم کہو کہ قرآن کی آیت ہمارے مسلک کی دلیل کے اندر مل گئی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، صحابہ کرام پر یہ آیت اتری، رسول اللہ پر یہ آیت اتری، جبرائیل امین یہ آیت لے کے آئے، کیا رسول اللہ نے اس آیت کے مفہوم کو یوں کیوں نہ سمجھا جیسے تم سمجھا رہے ہو؟ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، 6 صدی ہجری کے اندر یہ بدعت کی ایجاد ہوئی، میلاد کی، جشن کی۔ تو آپ غور فرمائیں، جب اس جشن کا ثبوت قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کے دور میں، قرون اولیٰ میں کوئی تصور نہیں پایا جاتا، نہ ائمہ دین اس کے قائل تھے، پھر آج کے مسلمان اس کو منانے پر بضد کیوں ہیں؟ کیا ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت نہ تھی جس کا دعویٰ آج کے دور کے لوگ کر رہے ہیں؟ اگر تھی اور یقیناً تھی اور ان لوگوں سے کہیں زیادہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ان لوگوں نے کیوں نہ منایا؟ 6 صدی ہجری میں جب یہ کام شروع ہوا تو پھر بعض مفاد پرست لوگ انہوں نے اس پر کتاب بھی لکھ دی، اور کتاب لکھنے کے عوض کے اندر اس کو انعامات سرکاری طور پہ نوازا گیا۔ اور امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کتاب لکھی، ابو الخطاب عمر بن الحسن المعروف بابن وحی قلبی، 633 میں جس کی وفات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ابن حجر رحمت اللہ علیہ ابن نجار سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کے اس کے جھوٹا اور ضعیف ہونے پر متفق پایا ہے۔ جس نے یہ کتاب لکھی سب سے پہلے میلاد کی دلیل پر، ابن حجر کہتے ہیں ابن نجار کے حوالے سے کہ ابن نجار وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے جھوٹا اور ضعیف ہونے پر سب لوگوں کو متفق پایا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، کہاں دین میں؟ اور ایسے ہی وہ ائمہ دین اور سلف صالحین کی شان میں گستاخی کرنے والا اور خبیث زبان والا تھا، بڑا احمق اور متکبر تھا، اور دین کے کاموں میں وہ بڑا بے پرواہ تھا۔ لسان المیزان کے اندر یہ بات اس کے متعلق موجود۔ تو جس بندے کا دین خود محفوظ نہ ہو اس سے کیسے دین لیا جائے گا؟ جو جھوٹا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، محدثین نے کتنا اہتمام کیا، زندگی میں جس سے ایک بار جھوٹ ثابت ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں لی کہ یہ بندہ متہم بالکذب ہے، اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس کی روایت سے، اس کی سند سے پیش نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، فرمایا ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے اسے تم بھی عبادت سمجھ کر نہ کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، تم اتباع ہی کیا کرو اور دین میں نئے نئے کام ایجاد نہ کیا کرو۔
علیکم بالامر العتیق، کیونکہ تمہیں اس کام سے بچا لیا گیا ہے، نئے نئے کام ایجاد کرنے سے تمہیں بچا لیا گیا ہے۔ تم بس اپنے سے پہلے صحابہ کرام سلف صالحین ان کو دیکھو، انہوں نے قرآن و حدیث پر عمل کیسے کیا ہے، تم ان کے نقش قدم کو اختیار کرو اور نئے نئے کام ایجاد نہ کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج کے معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنا، میں 3 اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس پر سارے متفق ہیں۔ آپ کسی سے بھی، کسی گروہ سے، کسی فرقے، کسی جماعت سے پوچھیں، وہ کہے گا مکمل دین ہے۔ جب اسلام ایک مکمل دین ہے تو پھر اس کے اندر نئی چیزوں کا داخل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہتا ہے اگر یہ اس آیت جیسی آیت ہماری کتاب میں اتری ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن منا لیتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، یہ آیت عرفات کے میدان میں ہماری عید کے دن جمعے والے دن ہی نازل ہوئی۔ یہودی نے ایسا کیوں کہا؟ یہودی کو معلوم تھا دین مکمل نہ ہو، ہر بندہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنے خیالات، اپنے تصورات کو دین کی شکل دے لیتا ہے، اور جب دین مکمل ہو جائے پھر کسی کو اس کے اندر رخنا اندازی، دخل اندازی کرنے کا اس کے لیے جواز باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا تو پھر جب دین مکمل ہوا تھا تو تب تو صحابہ کرام کے اندر یہ طریقہ کار نہ تھا۔ صحابہ کرام تو اس طریقے سے ربیع الاول کا مہینہ نہیں مناتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پاکیزہ زندگیاں تو ایسی نہ تھی۔ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، ہاں خوشی تو مومن کو ہر وقت ہونی چاہیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر خوش نہیں ہے، اللہ اس کو مومن ہی نہیں مانتا، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ لیکن خوشی منانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جو انداز صحابہ کرام کا ہے وہ انداز ہونا چاہیے۔ کیا صحابہ کرام کو خوشی نہ تھی؟ انہوں کو یقیناً خوشی تھی، ہم سے کہیں زیادہ تھی، لیکن اس انداز سے صحابہ کرام نے، تابعین نے، محدثین نے خوشیاں نہیں منائی۔ انہوں نے خوشیاں منائی ہیں کیسے؟ نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہ اس بات پر خوش ہو گئے، نبی نے رفع الیدین کے ساتھ نماز ادا کی، وہ اس بات پر خوش ہو گئے۔ نبی کے طریقے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اندر گوشت اور کدو کھانا ہے، آپ کدو کے ٹکڑے چن چن کے کھا رہے ہیں کھانے کے اندر، صحابہ اس بات پر خوش ہو گئے، گوشت کو پیچھے کر کے کدو کو آگے کرتے ہیں۔ کدو کو جو نبی کی پسند ہے وہ صحابہ کی پسند ہے۔ آج بھی مومن اس بات پر خوش ہو جائے، جو اللہ نے دیا، جو رسول اللہ نے دیا، اس بات کو اختیار کر لے تو یقین مانیے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشی منائی۔ اور اگر آپ نماز نہ پڑھیں، نماز سے دور رہیں، اپنی منمانی کی، اپنے فرقے کی، اپنی قوم کی اور اپنے منشیات، اپنے خواہشات کے مطابق آپ عبادات کریں تو آپ کو رسول کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ رسول کو آنے کی خوشی جس کو ہے وہ رسول کے طریقے ڈھونڈتا ہے، رسول کے طریقے تلاش کرتا ہے، حدیث کو ڈھونڈتا ہے، حدیث کو تلاش کرتا ہے۔ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے رسول اللہ کا طریقہ کافی ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں طلاق کے اندر، نکاح کے اندر، صلح کے اندر، دشمنی کے اندر طریقہ وہ اختیار کروں گا جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہوگا، میرے لیے اسی میں نجات ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ اس کو جنتوں کے اندر داخل کرے گا، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، لوگوں یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے کسی امام کا طریقہ اختیار کر کے یہ نہیں کہا جو ایسے شخص کے طریقے کو اختیار کرے وہ بڑا کامیاب ہے،
اگر کائنات میں اللہ نے کسی شخص کے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے طریقے پر چلنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ نے اس کو کامیاب قرار دیا ہے۔ لیکن میرے محترم ساتھیوں بھائیوں، سوال آپ پر ہے، آپ کامیابی کا راستہ وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جس کو اللہ نے کامیابی کا راستہ قرار دیا ہے، یا کہ اپنی منمانی سے، اپنے جذبات سے، اپنی خواہشات سے آپ کامیابی کا راستہ تعین کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو راستہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، تو میں قسماً باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی شخص پھر ناکام ہو سکتا، کوئی شخص ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، جب یہ آیت اتری، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات فرما دی، سورہ نساء 5ویں پارے میں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کا کوئی مقام نہ تھا۔ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کو اس کے ساتھ ہوگا۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میری محبت رسول اللہ سے محبت، میری محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میری محبت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، گویا میرے عمل اتنے نہیں ہیں جتنے ان کے عمل تھے، لیکن میں اس محبت کی وجہ سے یقین رکھتا ہوں اللہ مجھے ان کے ساتھ ملا دے گا۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ ہے محبت، اطاعت کی جائے، فرما برداری کو اختیار کیا جائے۔ اور دوسری بات، ہر وہ کام جو خیر کا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا ہے جو تمہیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کر دے، اور تمہیں ہر اس بات سے روک دیا ہے جو تمہیں جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کر دے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہر نیکی کا، ہر شر کا اللہ کے رسول نے اطلاع دے دی ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہ دی۔ اور آپ نے فرمایا، ہر وہ چیز جو جنت کے قریب کرے، جہنم سے دور کرنے والی ہے، میں نے اسے تمہارے لیے بیان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ، جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا میں نے بھی تمہیں حکم دے دیا ہے، جس سے اللہ نے مجھے منع کیا تھا میں نے بھی تمہیں منع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، پھر دین کے اندر یہ نئے نئے کام ایجاد کرنا اور کہنا جی حرج کیا ہے تو اچھا کام نا، اس میں حرج کیا ہے کرنے میں، یہ اچھا کام ہی ہے نا۔ دیکھیں، قرآن پڑھتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، مجالس قائم کرتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر اذکار ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ تو امام مالک، امام مدینہ کی بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں جو اسلام میں کسی بدعت کو، کسی نئے طریقے کو ایجاد کرے، یراہ حسنتاً، پھر اس کا گمان، اس کا خیال، اس کے جذبات، اس کی خواہشات یہ ہوں کہ یہ بھی تو اچھا ہی طریقہ ہے نا، اس میں حرج کیا ہے؟ یراہ حسنہ، کہے کہ اچھا طریقہ ہے۔ فرمایا فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا اس نے دعویٰ کر دیا ہے، اس کا گمان ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت کر دی ہے۔ اچھا کام تھا لیکن اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، اچھا کام تھا اللہ کے رسول نے اس اچھے کام کو نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں اقرأوا قول اللہ تبارک و تعالی، تم پڑھ لو اللہ تعالیٰ کا قول، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور نعمت کو مکمل کر دیا، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا ہوں، اسلام کو دین پسند کر لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے ہیں ولا یصلح آخر هذه الامہ، اس امت کے آخری فرد کی اصلاح بھی اس چیز کے ساتھ ہوگی جس چیز کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ممکن تھی۔ پہلے لوگوں کی اصلاح کس چیز کے ساتھ تھی؟ قرآن و حدیث کے ساتھ، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق۔ اور پھر فرماتے ہیں، اور یہ جملہ اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ لکھ لیں، آپ فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین بن سکتا، جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، اور یہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ جھانسا یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، صحابہ کرام، بچے،
بچیاں، مرد، خواتین مدینے سے گھروں سے باہر نکل کے اللہ کے رسول کا استقبال کرنے آئے، تو پھر جشن تو ثابت ہو گیا نا، جلوس بھی ثابت ہو گیا، تو آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ تو محترم بھائیوں، جس سال اللہ کے رسول آئے، صحابہ بھی آئے، صحابیات بھی آئیں، بچے بھی آئے، بچیاں بھی آئیں، اور اگلے سال پھر وہی دن آیا، آئندہ سال پھر وہی دن آیا جس دن اللہ کے رسول مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تھے ہجرت کر کے، پھر صحابہ کرام جلوس لے کے آئے، پھر صحابہ کرام نے وہ کام کیا۔ اللہ اکبر اللہ، بدعات خرافات کو دین کے ساتھ جوڑنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور بدعت حسنہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے دین کے اندر۔ بدعت مانوی اعتبار سے کسی نئے کام کو ایجاد کرنے کا معنی ہے، نیا کام ایجاد کرنا دین کے لیے، دین میں نہیں، دین کے لیے۔ کیا مطلب؟ اذان ہوتی ہے، اذان پہلے سپیکر کے بغیر ہوتی تھی، اب بھی اگر کوئی سپیکر کے بغیر، لاؤڈ سپیکر کے بغیر اذان دیتا ہے تو اس کی اذان پوری ہے کہ ادھوری ہے؟ اس کی اذان پوری ہے، اس کو اجر بھی پورا ملے گا۔ لیکن دین کے لیے، دین میں نہیں، دین کے لیے اللہ اکبر، سپیکر کو اس لیے ایجاد کیا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے جو سپیکر میں اذان کہتا ہے اس کی اذان مکمل ہے، دوسرے کی ناقص ہے، اللہ اکبر اللہ، نہیں، سپیکر کے اندر بھی اور سپیکر کے بغیر بھی اذان اس کی پوری ہے۔ اللہ اکبر، دین کے لیے مساجد کا تعمیر کرنا، یہ خوبصورتی کا اختیار کرنا، یہ پنکھے، یہ لائٹیں، یہ گھر، یہ گاڑیاں، جھانسا دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ دیکھیں جی پھر تو آپ بھی بدعتی ہوئے، آپ یہ کپڑے پہنتے ہیں، یہ جوتے پہنتے ہیں، یہ پنکھے لیتے ہیں، یہ صفے بچھاتے ہیں، قلین بچھاتے ہیں، تو یہ دین تو نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کو بند کر دینے سے، ان کو ہٹا دینے سے دین کے اندر کوئی نقص آتا، ان کو چھوڑ دینے سے دین کے اندر کوئی نقص، اور جب یہ نہیں تھی تب بھی دین مکمل تھا، جب یہ نہیں ہوں گی تب بھی دین مکمل رہے گا۔ لیکن جب کہا جائے آج تیجے کا ختم ہے، آج دسویں کا ختم ہے، آج ساتویں کا ختم ہے، سارے آؤ اور اتنا ثواب ملے گا، اصالے ثواب کے لیے آؤ، تو یہاں پہ دلیل مانگی جائے گی، مولوی صاحب دلیل کا دین کہاں سے بنا؟ یہ تم نے ثواب کا جو نظریہ پیش کیا ہے اس پر دلیل مانگی جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ دو جہانوں کی کامیابی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ دو جہانوں کی ناکامی، نامرادی ہے۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی سیرت کو اختیار کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ سچی محبت کر کے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور معاشرے کی خرافات، بدعات سے اللہ تعالی ہمیں بچا کر صحیح دین پر ہماری حفاظت فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔